بلال میں شدت کا اضافہ ہوا. شہر ڈاکٹر کے کلینک لے گئے, آکسیجن دی گئی, ڈاکٹر مشکل سے گولیاں دی گئیں. امی جان نیند بخش کی حالت میں تھی. ڈاکٹر منصور بار بار یقین دلا رہا تھا کہ کچھ دیر میں طبیعت سنبھل جائے گی, مگر 11 بجے اس نے مایوسی کا اظہار کر دیا کہ اگر دل چاہے تو کسی بڑے شہر کے اسپتال میں جا سکتے ہیں, مگر ایسا کرنا فضول ہوگا. بس ماں جی کے لیے دعا کریں. اور پھر چھت کے آخری پہر میں اماں حضور ہماری دنیا اندھیر کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. مجھے لگا جیسے کسی نے مجھے فضا میں اچھال دیا ہے. ناب سر پر آسمان ہے, نہ قدموں کے اور میں سر کے بل غموں دکھوں کی گہرائیوں میں گرتا چلا جا رہا. امی جان کے بغیر حویلی کو سونا کر کے اپنے دل سے جاری مجھے پورا گھر قبرستان لگا. ساری خوشیاں روٹ گئی, ہر سو غم میں لے ڈال لیے. نادیہ نے اماں کی موت کا سوگ ایسے منایا جیسے اس کی سگی ماں کا انتقال ہوا. ایک ہفتے بعد میری روانگی کا وقت پہنچا. سب کے ساتھ تھا کہ میں ایک ماں چھٹی لے کر جاؤں گا, امی جان کے چہروں کے بعد چلا جاؤں, مگر مجھے پورا گھر کاٹ کھانے کو دوڑ ڈالتا. نادیہ نے بڑی ہمت ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے ایئرپورٹ سے ضیاف کیا. وہاں کی مصروف زندگی نے مجھے اپنے اندر جذب تو کر لیا, مگر ذرا سی تنہائی یا کام کرتے ہوئے اماں کا حضور کا چہرہ اور تصور میں پڑتا تو پل کے بند کرنے ناک ہو جاتی. نادیہ قدم قدم پر مجھے ڈھارس دیتی. گھر کا سارا نظام اسے سنبھال لیا. امی جان نے اس کا مطلب جو سوچا تھا وہ اس پر پورا اتر رہی تھی. وہ سب گھر والوں کے ساتھ یوں گل مل کر رہے تھے جیسے وہ برسوں سے اس گھر میں رہنے کی عادی ہو. سب گھر والے اس کی تعریفیں کر رہے تھے. نادیہ نے بتایا کہ امی کے رسم سوئم اور اس میں چہرے پر امبر آئی تھی اور چھپ چھپ روتی رہی تھی. بڑی گانے تھے لیکن ضروری ہے. 2 سال بعد میں لوٹ کر آیا. نادیہ نے کبھی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جرمنی جانا چاہتی ہوں, بلکہ وہ میرے باہر جانے پر بھی خوش نہیں تھی. میرا بھی اپنی کمپنی سے ایگریمنٹ باقی تھا. نادیہ کے 2 بھائیوں اور ایک بہن کی شادی اس حصے میں پایا تقریر کو پہنچی. نادیہ کی میں پھر لوٹ گیا. نادیہ اور گھر والوں نے کہہ دیا تھا کہ باقی عرصہ وہ گزار دو اور پھر یہاں لوٹ آؤ. میں کمپنی کے برلن سے مضافات میں ایک حرف مٹی ہے, ایک بڑے پروجیکٹ پر کام کرنے کا میں کر لیا جو کئی سالوں پر محیط تھا. مجھے بھی کمپنی نے تجربے کی بنیاد پر میرے سکیل میں اضافہ کر کے اپنے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا جو مجھے قبول کرنا پڑا. 8 سال چھٹی پر پاکستان چلا آتا. وقت کے نماز پڑھو مسافر طے کرتے رہے. 3 بچوں کا باپ بن گیا جو اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے لگے. یعنی کہ پچھلے 3-4 دنوں سے میری طبیعت بڑی مزمل اور بےچین تھی. اس روز میں بہت مضطرب اور پریشان سا تھا. ڈیوٹی سے اپنی ریس کیا پہنچا, ڈریس چینج کیا اور بیڈ پر دراز ہو گیا. کچھ دیر بعد ایک میگزین کی برقراری کرتے رہا. ٹی وی پر بھی کوئی دلچسپی نظر نہیں آ رہی تھی. نادیہ سے بات کرنے کے لیے فون اٹھا کر قریب کیا اور اس سے پہلے کہ میں نمبر ڈائل کرتا فون کی گھنٹی چیخنے لگی. میں نے کیوں گھنٹی کی آواز سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا. میں نے ریسیور ٹھہر بےتابی کی حالت میں پوچھا, ہیلو کون؟ فون پر ایک عجیب سی آوازیں ابھر رہی تھی جیسے کوئی عورت چیخیں مار رہی ہے. دھپ دھپ کی آواز جیسے کوئی دروازے کو پیٹا جا رہا ہے. بچوں کے رونے کی آوازیں بھی عقب سے آ رہی ہیں. میں متواتر ہیلو ہیلو پکارا تھا. پھر ایک ہمزدہ سی عورت مجھ سے مخاطب ہوئی, بیٹا آپ فرحان ہیں نا؟ غلام حیات خان کے بیٹے. جی, مگر آپ کون؟ میں نے جیسے درد سے دل بلا کے پوچھا. میں بعد وسیع بیگم فیروز علی بات کر رہی ہوں. ساتھ ہی ضبط کے سارے بندوں سے چھوٹ گئے. وہ بیان کر کے رونے لگی. خالہ جان پلیز خود کو سنبھالیے, پلیز مجھے کچھ بتائیے, آپ نے مجھے کال کیوں دی؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں حیرت زدہ سے مسافر سے وہ انیتا دی ماں سے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا, مگر انہوں نے جی بھر کے اپنا خیال نکالا. اس حصے میں برابر کسی عورت کے چلانے دروازہ پینے کی آوازیں مجھے صاف سنائی دے رہی تھی. ہم برباد ہو گئے بیٹا. ان 10-12 سالوں میں ہمارے گھرانے پر قیامتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. شاید آپ لوگوں کی بددعاؤں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا. جب انیتا نے آپ کو اپنے طلاق لے کر فارغ کر دیا تو اس کے
یہ نیا سرے سے ایک جگہ رشتہ طے کیا گیا. لڑکا عمان میں کام کرتا تھا. شادی کے بعد انیتا کے ساتھ عمان چلی گئی، مگر شادی کے 6 ماہ بعد انکشاف ہوا کہ امجد نے گھر والوں سے چوری شادی کر رکھی ہے اور وہ 2 بچوں کا باپ ہے. انیتا یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی اور غصے میں آ کر امجد کا گریبان پکڑ لیا، جس پر امجد نے اسے بہت مارا پیٹا، یہ اپنا تصرف کیا اور گھر میں قیدی کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور کیا. مگر انیتا نے اپنے بھائیوں کو ساری صورتیں بتا کر اس مصیبت سے رہائی پر مجبور کیا. اس کے دونوں بھائی اپنی بہن کی نبھائی صورتیں جان کر غم و غصے سے نپٹ گئے اور انگلینڈ سے سیدھے عمان پہنچے. امجد کو کمرے میں ڈال کر مار پیٹ کر اسے بل بےگور پہنچا دیا. تب وہ اسے گھر میں رکھ کر اس کی ٹریٹمنٹ کروائی اور پھر امجد اور انیتا کا ٹکٹ کروا کر انہیں پاکستان بھیج دیا. رحیل وہیں سے انگلینڈ لوٹ گیا. شبیر ان کی ہمراہ ہی پاکستان آ گیا. ٹیکسی میں امجد اور انیتا کو لیے وہ گھر آئے. رات کو امجد کا جسم گولیوں سے اڑا دیا گیا اور شب کے آخری پیر اس کی لاش کے ٹکڑے کر کے دریا میں بند گولی کی صورت میں بہا دیا. 1 ہفتے بعد شبیر انگلینڈ لوٹ گیا. بعد نصیب امجد آخری سفر گمنامی میں موت کے منہ میں چلا گیا. یہ سب کچھ رازداری سے ہوا، مگر دلوں کا بھیج جانے والے اللہ سب کو دیکھتا تھا. امجد کی پورے سال گمشدگی وہاں کے ایئرپورٹ سے تصدیق کر دی گئی کہ اس پاسپورٹ اور کارڈ پر کا فرد فرات علی کو اپنی بیوی کے ہمراہ پاکستان جا چکا ہے. انیتا کو کچھ عرصے کے لیے کراچی بھیجا گیا. امجد کے وارثوں نے امجد اور انیتا کی گمشدگی کا کیس دائر کر دیا. تفتیش شروع ہوئی. مختلف ذرائع سے معلوم ہوا کہ انیتا اپنے میکے گھر میں دیکھی گئی تھی. امجد کا اغوا کا کیس انیتا کے ابو پر کر دیا گیا. تب میرے بیٹوں نے رشوت اور سفارت سے کام لے کر مقدمہ ختم کرانے کی کوشش کی، مگر فیروز علی نے امجد کے قتل کے اثرات سے ضرور کر دیا. شرجیل یہ قتل کا کیس ضرور کر دیا گیا. انیتا کو بھی پوچھ گچھ کے شامل تشہیر کر کے کچھ روز جیل جانا پڑا، مگر پھر اسے ضمانت پر رہا کروا لیا گیا. اس حادثے سے اس کا ذہنی جھٹکا لگا اور وہ نیند پاگل ہو گئی. فیروز علی بیمار ہو گئے. ان کی میڈیکل رپورٹ کے لے کر انہیں ڈی ایل کے ہسپتال میں کے لیا گیا، جہاں زیر حفاظت ان کا علاج کیا جاتا رہا. انہیں فالج ہو گیا. لگاتار 2 سال سے مرگ پر رہ کر حلیوں کا ڈھانچہ بن گیا اور اپنے خالق کے عزیزی سے جا ملا. اس بیماری اور قتل کے مقدمے نے ہمیں کنگال کرنا شروع کر دیا. شرجیل نے سیاسی پناہ لے کر خود کو انگلینڈ میں محفوظ کر لیا. رحیل نے پاکستان آ کر باپ کی موت کے تمام حیات طے کرائے. شرجیل کی بیوی بچوں کو لے کر اپنے میکے جا چکی تھی. گھر کا سارا شرارہ بکھر گیا. امجد کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ شرجیل کا بھائی رحیل ان دنوں آیا ہوا ہے. وہ رات کو مسلح ہو کر آئے. رحیل کو آواز دے کر باہر بلایا اور گولیوں سے اس کا وجود چھلنی کر کے اپنی گاڑی میں فرار ہو گئے. اس سانے نے ہماری کمر توڑ دی. انیتا پاگل ہو گئی. میرا آدھا جسم نکارا ہو چکا ہے. میں ویل چیئر پر ہوں. شرجیل نے اپنی ساری پونجی مقدمات اور انجانے میں ختم کر دی. جو پراپرٹی خریدی تھی وہ بھی بک گئی. گھر میں رکھی سہولت کی ساری چیزیں ایک ایک کر کے بک گئی. رحیل کی بیوی اپنا زیور نقدی لے کر اپنے میکے چلی گئی. شرجیل کی بیوی اپنے گھر میں ہے. گھر میں انیتا اور میں ہوں. یہ جو چیخوں کا شور آپ کو سنائی دے رہا ہے یہ انیتا ہے جو آواز کھو چکی ہے. اسے علیحدہ کمرے میں ہم نے بند کر رکھا ہے اور وہ دروازہ پیٹ رہی ہے. کبھی اپنے ابو کو پکارتی ہے، کبھی بھائیوں کو سلا دیتی ہے، اور آج تو صبح سے فرحان فرحان پکار رہی ہے. اس لیے میں نے آپ کو کال کی ہے، بیٹا ہمیں معاف کر دو، خدا کے واسطے ہمیں ہماری بیٹی کو معاف کر دو. ہم نے آپ لوگوں پر بڑا ظلم کیا. میری اولاد متکبر تھی. اگر تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند معاف نہیں کرتا. آپ معاف کر دیں. شاید میری بچی کو اللہ میں معاف کر دے. بیٹا اللہ کے نام پر ہمیں معاف کر دو. خالہ پھر سے جو گاڑے مار کر رولی جیسے اس کے رگ رگ میں کانٹے چپ رہے. میرا سارا وجود برف کی مانسل ہو چکا تھا. فون پر خالہ کی بہن اس کے عقب میں ابھرتی انیتا کی چیخیں میری قوت سماعت میں تیر بن کر ڈر رہی تھی. مجھے نہیں دینا، نہیں دینا مجھے پاپا. بھیا کہاں ہو؟ سارے دروازہ کھولو پاپا، مجھے جانا ہے. فرحان آ رہا ہے. شجیل بھائی ان کو لا رہے ہیں. وہ آنے والے ہیں. خدا کے لیے دروازہ کھولو. وہ چیخ رہی تھی اور میں دونوں ہاتھوں سر تھام کر رہ گیا اور میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا.